بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام پردیساں دے رنگ اور تساں دا ہوسٹ یاسر صدیق ناظرین امید ہے کہ کیٹو ٹی وی دے چینل جتھے جتھے بھی ہیں پوری دنیا بچ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو سو اور پروگرام پردیساں دے رنگ دی خاص گل بھی ہے کہ پردیسی اس جتھے جتھے بھی ہیں انہاں دی خوشیاں انہاں دے غم تساں نال تساں دے گھراں تک اسے کہن کے آ رہے انہاں دی جتنی پریشانیاں ہیں انہاں تک بھی ڈسکشن ہوندی ہے اور اتھے دی زندگی دے بارے وچ اساں دی کوشش ہوندی ہے کہ پردیسی جتنے بھی جس حالات وچ بھی ہیں جس طرح بھی زندگی گزار رہے ہیں اسے تساں تک وہ ساری چیزاں کیٹو ٹی وی دے سنگ کہن کے آندے ہیں ناظرین پچھلے پروگراماں دی گل کراں تے پچھلے پروگراماں وچ اساں سن کوشش اس دی ہوندی ہے کہ اساں دے جڑے پردیسی آل اوور دا ورلڈ پاکستانی جتھے جتھے بھی جلدے ہیں انہاں دی جڑیاں پرابلمز انہاں فیس ہونی ہیں اساں دا مین کوشش اساں دا مین سبجیکٹ مین ٹاپک اس ہمیشہ اس یہ رہندا ہے کہ اساں اس کو ہائی لائٹ کروں اور اس تے جڑی بھی اس تے معزز مہمان ماہرین جڑے اساں نال پروگرام وچ شامل ہونے اسے انہاں دے تھرو تساں دی رہنمائی کردے رہے اور انہاں سے مشعل راہ کو بنتے جلن کہ اگر دی زندگی کس طرح انہاں سے آسان ہوتی ہے اور کس طرح دا پرابلم ساریاں انہاں دی آسان ہوتی ہیں اور اس کے نال پردیساں دی خوشیاں بھی اسی کوشش کرساں تساں نال بالکل شیئر کرتے رہساں اور پردیساں دے غم تے ہر پروگرام دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ اصل زندگی پردیسی دی اسی تساں دساں ناظرین پچھلے پروگراموں کی اگر تھوڑی جی جھلک سے دیکھا تو پچھلے پروگراموں میں ٹریول ٹورزم اور اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ دے اور سیویز جاب ہنٹنگز جتنی بھی اصل پرابلمز اسی پردیسیاں دے جو نویں آنے والے لوگ ہیں انہوں نے بڑی بریف ایک ڈسکشن ہوئی سی اور اس ماہرین قانونی ماہرین پچھلی دفعہ اصل پروگرام میں سے اور انہوں نے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلمز اصل ڈسکس کیتے اسے پاسپورٹ دے ویزاز دے بینیفٹس دے اس کے علاوہ جڑے تھا رہنے والے مسئلے ہیں انہوں نے اصل بڑی ایک اچھی ڈسکشن ہوئی سی بڑا اچھا سا پروگرام بھی رہا فیڈ بیک لوگوں کی بڑی اچھی آئی سی اور پروگرام دے بارے میں اصل یہ آخیا گیا کہ اس طرح کے پرابلمز جڑے ہیں تو اصل کو ایک گائیڈ لائن ملتی ہے لوگوں اصل تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے گائیڈ لائن دینے کہ جو لوگ نویں آنے والے ہیں انہوں کسی طور پر کسی طرح تاستے مہمانوں کے ضرور کے ٹی ٹی وی کے تھرو وہ چیزاں ساریاں پہنچ سکیں کہ انہوں ساری چیزاں آسان ہون اور انہوں دے سفر اور انہوں دے تھا پردیس کا جڑا رہنے والا جتنی بھی زندگی ہے اس انہوں کو مددگار ہے اسی طرح دا پروگرام دی گل کریں تو اج ہی منڈل گیسٹ ہیں بڑے ماہر گیسٹ ہیں بڑے ماہر محترم اور ریسپیکٹفل گیسٹ منڈل بیٹھے دن میں گل کر رہے ہیں پہلے جناب غلام صدیق اوان صاحب منڈل انہوں دا پیچھے دی اگر گل کریں تو پیچھا مانسر نال انہوں دا تعلق ہے مانسر دا گراں پیچھا پونجا اس سے انہوں دا تعلق ہے اور تقریباً 20 تو 22 سال اتھا پردیس وچ بھی اپنی زندگی دے قیمتی ٹائم انہوں گزارے اور اتھا دی اگر گل کریں تو اتھا یہ شیخ زاید یونیورسٹی وچ جڑے ہیں تو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس وچ کافی عرصے تو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایک بڑا ایسٹ ہے پاکستان واسطے اور اس کے علاوہ ایک بڑی زبردست چیز مڑے کو دی ہے فخر ہزارہ اگر انہوں کا سے آخیا جلے تو کسی صورت بھی کام نہیں وہ اس ہستے کہ انہوں کا جڑا نا ہے وہ گینز بک آف جو ورلڈ ریکارڈ اصل کو ہیں اس وچ انہوں کا نا ہے 2004 وچ انہوں نے ایک ٹیم بڑھائی سی اور وہ ٹیم لیڈ کی سی انہوں اور یہ میں ان دی زبانی دساں کہ کس طرح ممکن ہوا ایسا اور ایک ہزارے دا بندہ جس کا نا اتنے ایک اچھے پلیٹ فارم تو اگا گیا سا اور انہوں نے ہزارے دا نا اور بلکہ پورے پاکستان دا نام بھی روشن کیتا سا اسی طرح دا دوسرے مہمان منڈل جناب خیار احمد خان صاحب ہیں انہوں کا بھی تعلق پیچھا منصر نالی گراں آلہ اس جگہ اس گراں نالوں کا تعلق ہے اور کافی عرصے تو بھی دبئی وچ اپنی خدمات سر انجام دیں دبئی وچ نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ انہوں نے کوششیں اس حوالے نال آکھ سکیں کہ انہوں نے اوورسیز امپلائمنٹ کے حوالے بڑی انہوں نے اچھیاں کوششیں اور لوگوں سے بڑے انہوں نے کام کیتے اس طرح سے ڈسکشن بھی ہے اج دے پروگرام دا ایجنڈا اگر اسے گل کریں تو اج دے پروگرام دا ایجنڈا سن یہ ہے کہ کس طرح سے اپنے لوگوں سے جو اوورسیز امپلائمنٹ ہیں اوورسیز ریکروٹمنٹس ہیں اور اس علاوہ اوورسیز دے پرابلمس جڑے ہیں انہوں سے کس طرح اپنے مہمانوں کو رہنمائی کہنا لگتے ہیں تو ناظرین اس کے علاوہ اصل ہمیشہ ہی طرح سکرین کا نمبر آ رہے اصل پروگرام میں تسی شامل ہو تو صرف ایک کال دی دوری تو ایک کال تو نمبر ملاؤ کال کرو اور اصل پروگرام میں شامل ہو کہ اپنی خوبصورت آراء سن دو اپنی خوبصورت جڑی تساں گلاں اصل شیئر کرو اور اگر کوئی مسئلے مسائل کسی دے ہیں تو اسی طرح اس مسئلے دی رہنمائی اس انشاءاللہ تسی خدمت وچ حاضر ہیں میں اپنے مہمانوں کا صدیق صاحب کیا چال ہیں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ شکریہ یاسر بھائی بہت ویکینڈ کس طرح تک گزرے الحمدللہ بہت اچھا گزرا جی اچھا پروگراموں کی گل کریں تو جس طرح پہلے میں تعارف بھی دسے کہ گینز ورلڈ ریکارڈ جی جی ٹھیک ہے اس بک وچ ایک نا جلنا اور پھر پاکستان اور اس تو بعد ہزارے وال جی کس طرح ساری چیز ممکن ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین سب تو پہلے میں یاسر بھائی تسدا اور کیٹو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا جنہوں سنا سو کے موقع دیتا اور اپنے پیارے نال گل کرنے دا انہوں کو اپنی آواز سنانے دا بہت بہت شکریہ ایکچولی ہوا اس طرح کہ میں امپلائی ہیں شیخ زاید یونیورسٹی دا اور بہت فخر ہے الحمدللہ اور یہ بہت کم چانس ملتا لوگوں کو اور شیخ زاید ایک پرسنل یونیورسٹی بچ ایک جاب ملنی تو الحمدللہ میں فرسٹ امپلائی ہوں اپنی یونیورسٹی دا 98 تو اچھا تو مختلف ایکٹیویٹیاں ایونٹ وغیرہ اصل یونیورسٹی دے اسٹوڈنٹ دے وغیرہ آتے رہنے تو ایڈمنسٹریشن کے حوالے نال ہونے نال وہ
چونکہ میں اس دا کوآرڈینیٹر بھی ہاں اور الحمدللہ جتنی بھی چیزیں ہوندی وہ ساری میری نگرانی بھی چاہتی ہیں. اچھا 2004 وچ ایکٹیویٹی پروگرام آ گیا اس بچ انہوں نے ہے کہ بھائی اصل کہ جی یہ چیز کرنی چاہیے جی کریٹ ہو جائے اور یونیورسٹی ایک نام ہو جائے. تو ڈسکشن تو بعد پھر اس نتیجے تک پہنچے کہ بھائی اصل ایک آرٹ ورک ایک فلیگ ٹائپ دا ایک تیار کرنا چاہیے جڑا بے جوڑ ہوئے جس کا جوڑ کوئی نہ ہوئے ایک ہی پیپر. تو اصل مطلب ہے ایک مختلف فیکٹری نال رابطے کیتے اصل کو ایک فیکٹری تو مل گیا مطلب 344 اشاریہ یعنی 50 یعنی 344 میٹر اور 44 میٹر آرٹ ورک کا سر بیسیکلی 2 میٹر چوڑائی اور 344 یعنی 345 میٹر لمبائی. تو وہ اصل 2 کیمپس ہیں ابوظہبی کیمپس اور دبئی کیمپس اس جتنے بھی آستے آرٹ کے اسٹوڈنٹ آستے انہوں نے آرٹ ورک کیتے باقاعدہ پینٹنگ کی تھی اس تو پینٹنگ کی تھی. اس کے بعد پھر اس کو فولڈ کیا. اس کے بعد پھر شیخ محمد بن زائد اور اس طرح مطلب سارے آئے لیڈرشپ جتنی بھی ایسی انہوں نے اپریشیٹ کیتا ہے. تو اس انہوں نے مطلب ایک یونیورسٹی کو بھی ایک ایوارڈ دیتا ہے اور انہوں نے اسپیشل ایک مک بھی دیتا ہے کہ جس کی مطلب ہے میں بہت مشکور ہاں اس یونیورسٹی کا بھی اور اصل سارے ہستے اور بالخصوص پاکستان ہستے اور پھر ہزارے ہستے ایک بڑا فخر دا مقام ہے ایک بڑی فخر دی گل ہے ہستے ناظرین. اج وہ لوگ بیٹھے دن کہ جنا واقعی پاکستان ہستے کچھ کیتے آپ ہستی ذات ہستے ہر کوئی بندہ کرتے لیکن پاکستان ہستے پھر اپنے گراں ہستے اور اپنے ہزارے ہستے نہ دی ایفرٹس ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہے ہیں. لیکن سارے تو بڑی اچیومنٹ اگر گینس ورلڈ آف ریکارڈ بھی اگر نہ جلدے بکس آف ریکارڈ بھی نہ جلدے تو میرے خیال ہے کسی بھی اچیومنٹ تو گھٹ نہیں نے اس وقت کہ انہاں دا نا اس ویلے ایک پاکستانی اور پھر اس تو بعد ہزارے والدے ہونا ناتے انہاں دا نا اتنے تک گئے تھے ماشاءاللہ. دوسرے ناظرین اخیار بھائی اس نال گیسٹ ہیں. اخیار بھائی بھی کسی تعارف تے محتاج نہیں اس لحاظ نال کہ اخیار بھائی بھی اس ویلے کال آ رہی ہے اخیار بھائی میں جی السلام علیکم کال ڈراپ ہوئی ہے. اچھا اخیار بھائی دی میں گل کر رہا کہ اخیار بھائی بھی کسی طرف تے محتاج نہیں اور اس لحاظ نال بھی کہ اخیار بھائی بھی کافی سارا قیمتی ٹائم انہاں پردیس وچ گزارے اور تکلیفاں جتنی پردیس تھیں دیکھیں اور اج اس ٹائم میں شارجہ رولر آفس وچ ایز اے کمرشل مینیجر کام کریں اور وہ بھی کسی اعزاز تو کاٹیں کہ کوئی بھی پاکستانی جڑے اتنے شارجہ دے رولر آفس تک پہنچنا اور اتنا کام کرنا اپنی خدمات اور پھر خدمات بھی ایز اے مینیجر کمرشل مینیجر سر انجام دینا ایک ایڈوائزر سمجھ کے کہ ایڈوائز کر دیں گائیڈ کر دیں ساری چیزیں ہستے. تو یہ ساری چیزیں کی جڑیاں سستے بڑی فخر دی ہیں. کال آ رہی ہے کال کریں گے پھر میں کنٹینیو کر دوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاسر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کون گل کر رہے ہو؟ میں زین گل کر رہا ہوں. جی زین بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ٹھیک ٹھاک. یاسر صاحب بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں. مزہ آ رہا ہے پروگرام دیکھنے میں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا لیکن ایک سوال ہے یاسر صاحب یہ کہ لوگ اتنے جلدی ہیں ویزے کا لوگوں کے ایجنٹ فیسلٹی کی جلدی ہیں جی جی اس کے بارے میں ذرا معلومات دکھو کہ پیسے آیا کمپنی جلدی ہے یہ جڑے لوگ ایجنٹ بیٹھے زمین کے دیکھو کہ مین طرف بزرگ کا ویزی جڑی ملتی ہیں اس کی جیسے جو کمی پہ ڈائریکٹ ملتی ہے یہ جگہ جڑی نوکریاں ملتی ہیں اور اپنا مطلب اس کمی کا ویزا جو سونڈے اس کی نہیں ملتی ہے اس کو اگر ویزا کر پہ چھوڑ دیں یہ تھوڑی سی رہنمائی کسی بھی کرے کہ جو گیسٹ بیٹھے جنہیں بھی ذرا رہنمائی کر کے انہوں نے ویزے قائد ہے اس تھوڑا جا کنفیوژن ہے کہ آپ غلط نہیں ہونا. ٹھیک ہے میں گل آپ کمپلیٹ کر کے پھر تسیں سوالات راس ہونا سے تسیں سوالات آپ جو ایکسپرٹس ہونا تو رائے ضرور کینسا کال کرنا سے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی ناظرین اخیار بھائی دی گل ہو سی. اخیار بھائی کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں؟ ٹھیک. اخیار بھائی پہلے ذرا دسو کتنے عرصہ پردیس میں گزار رہے ہو؟ میں 2004 مارچ بچے تھے کوئیسن. اچھا 28 مارچ کو اور تقریباً 16 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا. اچھا ہاں جی. اور بہت سارے نشیب و فراز جڑے پردیس تھے اس سن دے الحمدللہ. شروع بھی تھا غنتوت گروپ وچ جوائن کیتا. اچھا اور اس وچ سیکنڈ پاکستانی آسا جو مینیجریل پوزیشن بچ گیا. اچھا اور اس میں تمام انڈینز سے اور تمام دوسری نیشنلٹیوں کے لوگ آسے. جی جی. پھر جب 2009 میں ریزائن کیا تو الحمدللہ اس کمپنی میں 3,500 پاکستانی ایسا. اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ. اور اونر خود بیسیکلی پاکستان تو بلونگ کر رہے تھے اور انہوں نے پھر اصل کو کافی پروموٹ کیتا اس کی سروسز کو دیکھ کے. صحیح. اور پھر ارتھ کویک کے درمیان بہت سارے لوگ جنہیں اللہ رب العزت سن موقع دیتا کہ انہوں کو تھکواندے جلے اور ٹرین کیتے جلے اور روزگار تلوالے جلے. تو جس طرح پروگرام تو پہلے گل ہو رہی ہے سی کہ کسی کو رزق تلوالنا جڑے اللہ رب العزت دی شان رزاق ہے صدقہ جاری ہے.
تو یہ مزید اس پروگرام پہ آگے جل کے انشاءاللہ ڈیٹیل بھی گفتگو کر سکیں کہ اس کو مزید کس طریقے نال آرگنائز کی جل سکتے گورنمنٹ باڈیز اینٹی سپورٹنگ گورنمنٹ باڈیز ٹھیک ہے نا جی سوشل باڈیز ویلفیئر باڈیز وہ کس طریقے نال اوورسیز ویلفیئر باڈیز لوکل ویلفیئر باڈیز کس طریقے نال ایکٹیو ہو سکتی ہیں تاکہ یہ تمام چیز جی ایک آرگنائز طریقے نال کیتی جل سکے. ٹھیک ہے حیار بھائی ایک اور چیز میں تو سے تعارف چونکہ جس طرح خیال ایسا کہ شارجہ رولر آفس ایک بہت بڑا رسپانسبلٹی بھی ہے جی بہت اتنے جا کے تسے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہو کس طرح ممکن ہو ایسا کہ اتنا تک اپروچ کس طرح ممکن ہو یہ تو سنی دیکھو ایک تو مارکیٹ دے وچ ایکسپیرینس ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تسی اپنے پروفیشن دے وچ ایکسپرٹیز تسے کول ہیں اور تسی کسی بھی کمپنی بھی جلدے ہو وہ تسے کو ویلیو دینے اور تسے کو جاب ملتی ہے ایسا نہیں ہے اور اتنے دے لوگ پاکستانیوں کو لائک کر دیں اگر وہ ٹرو پروفیشنل ہیں تو انہوں کو لائک کر دیں. اصل دی جڑا ایجوکیشن ہے پاکستان دے وچ اس دا جڑا پروفیشنل بروٹ اپ ہے اتھے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ اتنے آ کے اسے ورلڈ لیول دے ہوتے کمپیٹ کر رکھا کیونکہ اس ملک دے وچ 212 نیشنلٹی دے لوگ کم کر دیں. اور تسی دیکھو کہ مطلب میں جس جاب واسطے اپلائی کردا اسی واسطے ایک برٹشر بھی اپلائی کردا اسی واسطے ایک برازیل دے بندے بھی اپلائی اسی واسطے ایک کوریا دے بندے بھی اپلائی کردے تو ورلڈ لیول دا کمپٹیشن آ جلدا ہے. اس ایجوکیشن سسٹم سارے کو پتہ ہے کہ اتنا وہ نہیں ہے اس واسطے شروع دے 3-4 سال اتنے آ کے یہ خود مارکیٹ ایک یونیورسٹی ہے اس دے وچ تسی گروم ہوندے ہو اور تسی اس دے وچ کام کردے ہو اور پھر تساں کو آٹومیٹیکلی چانسز ملتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اساں کو جس طریقے نال میں گزارش کیتی ہے کہ پاکستان دے وچ اس طریقے دے سیٹ اپ اساں کو چاہیے جڑا کہ اتھوں جڑے اسے لوگ بھیجاں جس طرح میں فلپین دی تساں پروگرام تو پہلے مثال دی کہ اتھے جڑا بھی بندہ آندا ہے اس کو 2 مہینے دی ٹریننگ ملتی ہے پہلے کہ مطلب اتھے دا ویدر کس طرح ہے کلچر کس طرح ہے قانون کے ہے کمپٹیشن کس لیول دے ایجوکیشن کس لیول دی چاہیے کمیونیکیشن کس لیول دی چاہیے تو پھر اتھے جس وقت ایک اس کی ذہن سازی ہوندی ہے اور اتھے آندا بندہ جس وقت جاب واسطے بھلے وہ وزٹ تے آ رہے بھلے وہ امپلائمنٹ تے آ رہے اس واسطے آسانی ہوندی ہے. اگر وہ انٹرین آ رہے ہے تو وہ آپ واسطے بھی پریشانی کریٹ کر دے اور ملک دی بدنامی دا باعث بھی بعض اوقات مطلب اکثر اوقات بلکہ وہ بننے تو اس طرح اتھے مطلب جس کو اسے بارڈر مینجمنٹ آتے ہیں وہ پراپر طریقے نال ہونی چاہیے کہ تسی جڑے اپنے سکلڈ ورک فورس پاکستان اس وقت دنیا دا مطلب 5واں بڑا ملک ہے جس کے کول مطلب ینگ جنریشن جڑی ہے جس کو سے مطلب ورک فورس آتے ہیں اس کے اعتبار نہ رچ کنٹری ہے اور مطلب تسوں کو میں اگر تقابلی جائزہ دیواں تو انڈیا جڑا ہے وہ $200 بلین اس کو اینولی جڑے لوگ باہر کم کر دینا پہ دیں جبکہ پاکستان میں صرف $20 بلین جڑ رہے ٹھیک ہے حالانکہ ایسے 5th 6th لارجسٹ کنٹری ہیں تو مطلب پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے اور یہ ٹاپک تو سن بہت اچھا کیتا ہے مطلب اس تے پروگرام تسی کر دے چین آف پروگرامس ہونے چاہیے اور اس تے بھی گورنمنٹ اتھارٹیز کو مطلب بلانا چاہیے اتنے جڑے ویلفیئر اٹیچیز ہیں انہوں کو بلانا چاہیے اور اتنے بہت سارے مطلب مزید لوگ ہیں جڑے ملک کو بھی زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اس چیز کے اندر انہوں کو بلانا چاہیے تو باقاعدہ اس کی ایک ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے کہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اس کے جڑے نوجوان ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ نوجوان جڑے ہیں تو انہوں کو اصل گروم کر کے اتنے کو بلانا چاہیے تو انہوں ٹھیک ہے. اسی حوالے نال جی اصل ایک کالر اسی جنہوں نے سوال کیا سر میں صدیق بھائی کو سوال کنٹینیو کرتا ہوں کہ سوال ہے کہ اصل جدوں ویزا سنگ ملتے پاکستان بچ یا کسی بھی جگہ تو ویزا نہ ملتے تو وہ ویزے کا کس طرح کنفرم ہوتے ہیں کمپنی کا ویزے یا اس کو کنٹینیو کرنے جاب کی جنہیں اپرچونیٹیز اوورسیز مطلب اتنا رہ کے ملتی ہیں وہ کس طرح تا وہ کنفرم کر رکھتے ہیں ویریفیکیشن اس کی ہو سکتی ہے ایکچولی ویریفیکیشن تو اتوں ہی ہو سی تو اتنے اصل کا مطلب اس واسطے اصل دیکھو جی اس کو ہزارےوال اوورسیز بڑھائی ٹھیک ہے ہزارےوال اوورسیز ویسے بار بار یہ آتے ہیں کہ جڑے بھی اس اتنے لوگ ہیں کیونکہ اس چیز کی اصل کمی محسوس کی ہے لوگ اتنا انہوں دھوکھوں دے رہے اتنے ویزے جیل ہوتے رہے کوئی ایئرپورٹ مڑتے رہے کوئی اتوں مڑتے رہے سارے کو باقاعدہ اعلان کیتے ایڈورٹائز بھی کی ہے کہ بھائی تسی جڑے ہو اتنے جو ویزا آتا ہے تسی وہ ویزا اصل اس کی کاپی بھیجو اصل اس کی ویریفیکیشن کر سکیں اتوں امیگریشن بھیجو اگر جو وہ اوریجنل آیا تو پھر اس کنفرم کر سکیں تو اس تو بعد تسی مطلب ہے نہیں لیکن اس بھی جڑا یو اے دی لیڈرشپ سے شروع کیتا ہے کہ کافی عرصہ ہو گئے کہ ویریفیکیشن ہوندی کانٹریکٹس دے
ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਥੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਜੇਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ 4 ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੇ। ਦੁਬਾਰਾ से खुद उन्होंने वेरिफिकेशन कराई है, वीज़े की भी कॉन्ट्रैक्ट सारे अंदर के बंदे जो मिले तो उन्होंने लोगों को मतलब इस तरह की चीज़ कर दें। और सारे की वेरिफिकेशन उसी वक्त उसी जिस वक्त उन्होंने वीज़ा मिल सी, वो वीज़ा असों को कापी भेज सन, उस कापी तो असी मतलब ये थे पहले ट्रेस कर सकते इमिग्रेशन में। अगर उसका ओरिजिनल है तो बाकायदा आ जुलता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी और वीज़ा भी मतलब सारा ओरिजिनल होता। अदरवाइज मतलब ये चीज़ है वो फेस कर दें। अच्छा अखियार भाई, एक और चीज़ ऐसी अस कोल के तुस चूँकि जिस तरह से डिस्कशन चल रही है सी मेरे को एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल भी है तुस लोगों से गाइडलाइन भी है। मैं ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक कहन के फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, टाइम हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक कहते हैं और फिर इंशाल्लाह से कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस खुश आमदेद। और प्रोग्राम उथे शुरू कर सकते जिथे छोड़े असा अखियार भाई तुसां कोल में असा सवाल असा दा ये असा कि चूँकि असां दी डिस्कशन जी पहले हुई इसी उस असें दस्सिया सा कि तुसां सुन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ दा भी तुसां सुन कुछ टाइम पहले स्टार्ट कीते और माशाल्लाह कर भी रहे हो। और ये भी ऐसा कि तकरीबन 6 तो 7 हज़ार बंदे ए जे हैं कि जड़े तुसां सुन रिक्रूट कीते डिफरेंट कंट्रीज़ बिच ना, मोस्टली वो गल्फ बिच हैं। तुसीं थोड़ा जैसा इस बारे भी दसो, फिर मैं तुसां को अगला अपना जाए तो कंटिन्यू कर सवाल इस बारे। जी जी, जिस तरह मैं गुजारिश की थी कि पाकिस्तान जड़े है वो मतलब 5th-6th लार्जेस्ट कंट्री है मैन पावर के हिसाब नाल, ठीक है ना जी। अस इसी नीयत और इसी कोशिश नाल एक काम शुरू किया सा मुख्तलिफ तसासत ना, सिर्फ खुद नहीं किया बल्कि बाकी लोगों को भी इस चीज़ के उत्ते सुन बाकायदा जो है वो राज़ी किया कि तुम काम करो। और इतने बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन जो है वो बहुत ज़बरदस्त मैन पावर देती है जी। वो ज़हनी तौर पर बहुत ही ज़हीन लोग हैं, जिस्मानी तौर पर उनकी जिस्मानी साख्त जी है वो मजबूत है। और इतने ज़्यादा 80% जी रिक्रूटमेंट है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। और अगर प्रॉपर कंपनीज़ दे नाल राबता करके प्रॉपर लोगों के नाल कीते जुले तो बहुत अच्छा है। बहुत अफसोस की गल ये है जी मैं तुझको इतने दस रही है कि पाकिस्तान के इस वक्त 3800 रिक्रूटमेंट एजेंसी कमो बेश में भी ज़्यादा हो जाने उस एक्टिव एजेंसियाँ सिर्फ 600-700 एजेंसियाँ जी। उस 95% एजेंसीज के ओनर जिन्हें अनपढ़ हैं। अच्छा हाँ जी, वो प्रॉपरली अपनी गल जुल के कंपनीज के नाल कम्यूनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। जिस की वजह नाल इथों गलत कंपनियों के नाल उन्होंने दा चूँकि अपनी ज़हनी म्यार के मुताबिक कंपनियों के राबते कर दें, गलत कंपनियों नाल उन्होंने राबते होने, गलत जोड़े रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं लोकली उन्होंने राबते होने। और अल्टीमेटली क्या होता है कि लोगों को तकलीफ मिलती है, ठीक है ना जी। और उत्थे दे लोग चूँकि अस्ते मुल्क दे बेरोज़गारी है, महंगाई का मसला भी है और रोज़गार का मसला भी है, और वो डिस्परेट होने तक आने वास्ते सही है ना जी। ठीक, तो वो कुछ किसी के उत्ते भी एतबार करके यार भाई इतना एक क्वेश्चन राइज होंदा है संदे कॉमन जो लोग हैं जो जनरल संदे लोग अगर वीज़े की कोशिश भी चाहने किस तरह जज कर सुन के जो संदे रिक्रूटमेंट एजेंट अगर बैठे थे जिसको मैं पेपर देते देखो उनका संदे नॉर्मली ये चीज़ होती है कि ऐसे पैसे दे छोड़ दें और फिर बाद में पता लगता है कि वो लेफ्ट राइट हो रही है सारी चीज़। किस तरह पैसे देना तो पहले या फंसना तो पहले किस तरह की चीज़? देखो ये हर एक चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज़ बनी दिन, प्रोटेक्टर ऑफिस है, इमिग्रेशन ऑफिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ठीक है। पहले तो ये है कि कोई भी कंपनी जी रिक्रूटमेंट एजेंसी है लोकल वो कम से कम 8 तो 10 साल पुरानी होवे, सिर्फ और सिर्फ उसको वीज़ा करना चाहिए। अच्छा ठीक है ना जी। मतलब ज़ाहिर गल है जो बंदा 10 साल तो बिजनेस कर दे जैसे मतलब वो मार्केट दे उसमें किसी टाइम नसना नहीं, किसी नाल धोखा नहीं करना, किसी नाल फ्रॉड नहीं करना,
ٹھیک ہے نا جی, ایک چیز. دوسری چیز ہے گورنمنٹ دی سطح دے اتنے جڑا ہے نا وہ تھوڑا جا مطلب اس چیز کو مزید ڈیفائن کرنے دی ضرورت ہے. مطلب تساں کو ایک سمپل جو میں ایگزامپل چاہ دیں وہاں کہ کوئی بھی کمپنی تاں تک ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتی پاکستان جب تک وہ پاکستان ایمبیسی دے وچوں رجسٹرڈ نہ ہوئے. اچھا ٹھیک ہے نا جی, مطلب ایک قانون پاس ہو جلے, اگر ایک قانون پاس ہو جلے اور استے جتنی بھی مطلب استے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے ایمبیسیز دا وہ جل کو اس کمپنی کو وزٹ کرے اور ان کو اپروو کرے. اچھا ان کیس اگر ٹرپ ہو جلدے کوئی بندہ کال ہے کہنے پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی؟ جی میں مسکان بات کر رہی ہوں. یاسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے گا, مجھے سمجھ نہیں آئی. مسکان بات کر رہی ہوں. جی مسکان. جی مسکان جی بتائیے. آپ کو بھی میرا خاص سلام. وعلیکم السلام. آپ کی باتیں جو ہیں وہ ڈسکشن بہت اچھا جا رہے ہیں. تھینک یو. اسپیشلی جو انفارمیشن ہمیں عوام صاحب اور اخیار صاحب دے رہے ہیں اٹس ریلی اپریشیٹ. جی تھینک یو. آپ کی جتنی بھی بزنس کے پروگرامز ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہوتے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ آل آف یور ایفرٹس. تھینک یو سو ویری مچ. جی اور دوسری مجھے تھوڑی سی ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ جس زبان میں جو ہے وہ پورا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اردو اسپیکنگ والوں کے لیے بھی اور جو پشتو اسپیکنگ والوں کے لیے بھی ان کے لیے بھی 2-3 جملے بول دیا کریں. جی اصل میں ہماری جی بالکل کوشش یہی ہوتی ہے ہماری اردو اسپیکنگ ہمارے کوشش ہماری ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم گیسٹ انوائٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ ڈفرینٹ چینلز کے ہمارے پاس گیسٹ ہوں. آج ہی میرے ساتھ اگر گیسٹ دیکھیں تو پشتو اسپیکر بھی ہیں لیکن انفارچونیٹلی میں پشتو نہیں بول سکتا ہوں. تو اردو میں ڈیفینیٹلی ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے کالرز ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں اردو میں بات کرنی پڑتی ہے اور بڑی خوشی سے بات کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے تو اس میں جتنی آسانی سے لوگ سمجھ سکتے ہیں تو ہماری کوشش بالکل ہے. اور بڑی اچھی رائے آپ کی. میں بالکل اپنے پروگرام میں کوشش کروں گا کہ کوئی چیز جو جس چیز کی ضرورت ہو کہ ہاں اس کو اوور آل ہم لوگ ایکسپلین کر سکیں اردو میں تو ضرور انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. بڑی اچھی سجیشن ہے آپ کی. تھینک یو. اور پروگرام کے حوالے سے اور کچھ آپ ہمارے گیسٹ بیٹھے ہیں سوال کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بڑے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ آج. بالکل. میرا غلام صاحب سے جو ہے وہ سوال ہے کہ شیخ زاید یونیورسٹی جی جو کہ اتنی ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے یہاں پر, تو یہاں پر اسکالرشپ ود ریگارڈس ٹو کووڈ-19 کیونکہ سب بہت افیکٹ ہوئے ہیں جی تو اس لحاظ سے کوئی اپ کمنگ کوئی پروگرامز ہیں؟ ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں ان سے آپ کی. اور ایگزیکٹو MBA جو ماسٹرز کے پروگرام ہیں جو کہ جاب گوئنگ پیپل اگر کرنا چاہیں تو اس طرح کے کوئی انتظامات ہیں یہاں پر؟ ٹھیک ہے میں آپ کی کال وائنڈ اپ کر کے میں آپ کے ڈائریکٹ سوال کی طرف جاؤں گا صدیق صاحب سے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. گڈ لک. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم. صدیق بھائی پہلے سوال تو کنٹینیو کر دیں. جی اسکالرشپ کی مین چیز اسی کہ اسکالرشپ ایکچولی سندھی یونیورسٹی جڑی ہے وہ پہلے تو بیسیکلی ٹوٹلی لوکل واسطے ہے. ہم لوگ اس سوال کا جواب اردو میں دیں گے ہمارے کالر کی. ہاں میں اردو میں بات کر رہا ہوں. ہماری یونیورسٹی جو ہے ٹوٹل لوکل کے لیے ہے اور اس میں اسکالرشپ بھی ہے. ابھی اسپیشلی مطلب ہے اس میں جو کور کے لیے لیکن لوکلز کے لیے ٹوٹلی اگر یہ لوکل ہیں تو یہ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. ایکسپیکٹس کے لیے کیا دے رہے ہیں آپ لوگ بینیفٹس؟ کوئی ہے ایسے پروگرام ان فیوچر؟ فی الحال تو میرا خیال ہے اس میں مجھے تو ایڈمنسٹریشن کے اس حساب سے تو نہیں پتہ. اچھا ہاں لیکن کوئی اس طرح کوئی ان کا رولز سامنے نہیں آیا. یہ ہمارا آپ سے سوال پروگرام کے بعد بھی رہے گا کہ آپ ہمیں اس بارے میں گائیڈ کریں اور میں اپنے اسکالر کو انشاءاللہ آپ کی جو بھی گائیڈ لائنس ملتی ہیں آپ کو بالکل مسکان ضرور میں انشاءاللہ اس بارے میں ان سے پروگرام کے بعد بھی ڈسکشن کروں گا. چونکہ ابھی ٹائم میرے پاس تھوڑا کم ہے تو میں اس سے اس ٹاپک بریف ڈسکشن کر کے میں انشاءاللہ آپ سے ان ٹچ رہوں گا. البتہ میں ایک اور دوسری بات بتاؤں کہ ہماری جو الین یونیورسٹی ہے اسی یونیورسٹی کی دوسری برانچ ہے وہ وافدون کے لیے بھی ہے, باہر کے لیے بھی لوگ جو ہیں اس میں ایکسپرٹ جو ہیں اس میں اسکالرشپ بھی ابھی اوپن ہے. اچھا ابھی کر سکتے ہیں اس میں. اچھا باقی یونیورسٹی مطلب الین یونیورسٹی کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ اس میں اسکالرشپ اوپن ہے باہر کے لیے اور لوکلز کے لیے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ صدیق بھائی. اخیار بھائی تسوں کو سوال ایسا مڑا کہ ایک کامن یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ٹریپ کوئی بندہ ہو جلدے فراڈ اس نال ہو گئے پیسے اس کو لچا کے دن ویزا اس کو نہیں دیتا اور گورنمنٹ لیول تک ایفرٹس کیوں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ کس طرح گورنمنٹ کو اپروچ کر رکھتے کمپلینس کس طرح اس کے اگینسٹ کر رکھتے؟ دیکھو ہوں تو بہت اچھا سسٹم ہے پاکستان دے وچ. پرائم منسٹر جی پورٹل ہے جی
اس تے تسی اس کو کمپلین کر سکتے ہو. لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس تے باقاعدہ ایک کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک اویئرنیس, ایک آگاہی پروگرام جڑا ہے نا, اس تے وساطت دیتا دوسرے چینل کہ کسی کو بھی کوئی بھی کمپنی ہے, کوئی بھی بندہ جب تک 10 سال 8 سال پرانا نہیں ہے اس کو کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس طرح اسی کمپنیز ہیں اسی اتنے 2-3 لاکھ درہم دی گارنٹیز پڑھ کے انہوں کو کم کرنے اپنے ملک اور قوم دی خدمت کر دیں. ایک کم بہت ڈینجرس ہے, مطلب اٹس سم ٹائم اٹ کاسٹ یو رسپیکٹ, مطلب تسی عزت سب تو بڑا کہ اسی اتنے بھی 2-3-4 لاکھ درہم دا لاس کر کے اتوں بندے آنے اگو کمپنی نس جلدی ہے یا کمپنی کلوز ہو جلدی ہے, بندے واپس جلدے رہنے, ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر ساری چیز جڑی ہے بینگ ریکروٹمنٹ ایجنسی اساں کو بیر کرنی پہنتی ہے. گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی ہیلپ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور ظاہری گل ہے جڑے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی اتنے افیکٹیز ہیں, صحیح ہے. تو اس واسطے یہ اسے بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی بہت ہی ویل اسٹیبلش کمپنی ہوئے اس کے نال رابطہ کر کے اور لوگوں کو جڑا ہے وہ روزگار دلوانا. اور یہ ایک بہت بڑی ایک مطلب ایک ویلفیئر ہے, گو کہ بہت ڈینجرس کم ہے, لیکن اگر یہ کام میں نہ کر سا, انہیں نہ کر سن, تسی نہ کر سو, پھر کون کر سی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس وچ ایک اور اسی نہ ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ اگر لیبرز موسٹلی ایک کال کے میں کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی یاسر تنولی صاحب, کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کال پہ تھوڑی ڈسٹربنس ہے یاسر بھائی. ہاں ہون کلیئر ہے جی, گل کرو. جی آ رہی آواز؟ جی ہون کلیئر ہے. اچھا یاسر بھائی شاید کمرے تو باہر ہو, میرے خیال وچ کوئی پرابلم ہے اسٹل لائن وچ, تسی یا پھر دوبارہ ٹرائی کر کے نو. اچھا دوبارہ کال. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. خیال بھائی کوشچن ایسا کہ جدو اتنا لوگ پہنچتے ہیں جی اسے دیکھو موسٹلی لیبرز جڑا طبقہ ہے نا, بلو کالرز وہی ریکروٹمنٹ ایجنسی سے تھرو آتے ہیں نا, انہوں سے کوئی ٹریننگ پروگرام ایجنٹس کیوں نہیں رکھتے؟ حکومت سے ڈیپینڈ کیوں کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی چیز کر سی؟ ٹریننگ ایجنٹس آپ نے معقول فیس رکھو کہ ٹریننگ ضروری اور پھر تو پاکستان بھی ٹریڈ سینٹر بہت سارے لوگوں سے بڑھائے دیں, ایجنسی سن بھی بڑھائے دیں, ٹھیک ہے نا جی. اور گورنمنٹ سن بھی بڑھائے دیں, ٹیفٹا جڑا ہے گورنمنٹ دے ادارہ ہے, اچھا صحیح ہے. لیکن میرے آخر کا مقصد یہ ہے کہ تستی جتنی ینگ جنریشن بے روزگار ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور جس سطح دا پروگرام چاہیے دیں انہوں دا آپس تے بھی تسلسل نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. نہیں سمجھ آئی, پھر سے بتائیے گا. ولی اللہ بات کر رہا ہوں سر, بڈگام سے. بڈگرام سے ولید جی, کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیسا جا رہا ہے, کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ بہت اچھا آپ کا پروگرام, بہت اچھا لگ رہا ہے سر. لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی بڑے مزے کا سوال آنے والا تھا, میری بدقسمتی. چلیں پھر کنٹینیو کریں. ولید بھائی آپ کال میں لائے پلیز. اخیار بھائی تساں کو سوال ایسا ہے کہ ٹریننگز دے حوالے نال, ٹریننگز کیونکہ چلو ٹھیک ہے ایگری کر دیں کہ ٹریننگ سینٹرز ہیں, لیکن ٹریننگ سینٹرز فعال ہیں؟ ٹریننگ سینٹر فعال ہیں, ٹھیک ہے, صرف انہوں دی تعداد مختصر ہے, کم ہے, ٹھیک ہے نا جی. جی پنجاب گورنمنٹ نے ٹیفٹا شروع کیتا پنجاب دے وچ, اور پھر وہ KPK دے وچ بھی گیا. اس کو ملکی سطح دے تے جڑا ہے نا, صحیح ہے, اس کو فعال کرنا چاہیے. ٹھیک, اسے ہر چیز دے بارے میں جی ڈیولپ کنٹریز انہوں کو فالو کرتے ہیں, جی جی, لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن دے بارے میں اسے ڈیولپ کنٹریز کو فالو نہیں کرتے. انفارچونیٹ ہے کہ اسے بہت ساری چیزیں جڑی استی ذات واسطے آسانی ہے اسے فالو کرتے ہیں, لیکن جڑی مطلب تھوڑا تردد والا کام ہے اسے نہیں کرتے. اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ تساں ٹریننگ کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے جو تساں کو ایئرپورٹ کا مسٹ تساں کو ہونا چاہیے سرٹیفکیٹ, اور دین یو کین ٹریول. ایک کال کرنے پھر میں سن. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیا ہے, ٹھیک ہو؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ تنویر منصور دکان پر. جی تنویر بھائی کیا حال چال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر اللہ, تسی سن ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی تنویر بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام جا رہے. تھینک یو, ماشاءاللہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. السلام. جی بہت اچھا پروگرام جا رہے, تساں پروگرام دیکھے تھے. جی ایک چھوٹی جی ریکویسٹ ہے, تس پروگرام کے تھرو تساں دیکھے جی جی
منظر ہے جس وقت سب سے زیادہ جو پرابلم فیس کر رہے ہیں ٹریفک کا اور روڈ کا بہت زیادہ ایشو ہے. بہت حالت خراب ہوئی تھی اور اس کا جو ہے اصل کے ساتھ بہت بڑا پرابلم آ رہی ہے. روڈز کی گل کر رہے ہو نا کہ روڈز کا پرابلم ہے نا. جی جی تو تھوڑی سی تو پروگرام کے تھرو جو ہے یہ اپیل ذرا تک پہنچا سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے دے گیسٹ سے کوئی سوال ہے؟ بس اس کا پروگرام دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اور اس کو کافی مفید معلومات جو ہے تک پہنچ گئی تو انشاءاللہ اس کو کچھ کنٹینیو رکھو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی, کال کرنے سے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. اساں دی ریکویسٹ ہمیشہ استے بے شک پاکستان تو باہر بیٹھتے ہو لیکن اساں دل پاکستان بچ ہی دھڑکتے ہیں. اساں دی کوشش ہوندی ہے کہ جڑے پروگرام اس پرابلم جڑے اس پروگرام دے تھرو ہائی لائٹ کر رکھتے ہیں ضرور کرسوں. اساں دی کالرز دے تھرو جی اساں دی ریکویسٹ اساں پہنچی. اساں دی بھی K2 TV دی چینل تو اس پلیٹ فارم تو اساں دی ریکویسٹ ہے اپنے MNs MPs اگر کہ جڑے حالات خراب ہوئی دی ہے روڈز دی یا اس کے علاوہ جو مسائل اس لوگوں دی چیدہ مسائل ہیں انہوں تو واقعی توجہ دی ضرورت ہے, نظر ثانی ضرورت ہے اور انہوں کا حل کرنے دی اشد ضرورت ہے. جی خیار بھائی, سوال ہے ڈسکشن اس جاری اسی کہ ٹریننگ سینٹر دے والے نال کہ اگر ٹریننگ سینٹر میں جو ٹریننگ کر رہے ہیں ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ اگر تسیں کول ایئرپورٹ تک جس طرح باقی تسی دیکھتے پروٹیکٹر ہے, پروٹیکٹر اگر تسیں کول ہوئے دے تاں تسیں کو ٹریول کرنا دینے تو اس ٹریننگ تے بھی اتنا ہی فوکس کیوں نہیں کیتا جلدا کہ ٹریننگ ہوئی دی؟ فوکس ہونا چاہیے فی الحال نہیں ہے نا کرنٹلی. جی نہیں کیتی نہ کیتی تو اتنا کوئی پوچھنا نہیں. میں تو یہ آختا کہ بالکل جس طریقے نال پاسپورٹ کمپلسری ہے ٹریول کرنے واسطے جڑے اوورسیز امپلائیز ہیں انہوں واسطے وہ سرٹیفکیٹ کمپلسری ہونا چاہیے گورنمنٹ ٹریننگ دا جس دے وچ جس کنٹری کو جڑ رہے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس تے کریکٹر سرٹیفکیٹ اس تے تمام لاز جڑے ہیں بیسک لاز جڑے ہیں کیونکہ دیکھو یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جڑا بندہ ایئرپورٹ تو باہر دوسرے ملک کو جلدا ہے وہ تو اس کے ملک دا سفیر ہے. بالکل اسی طرح ٹھیک ہے نا جی. کوئی بندہ اگر شارجہ انڈسٹریل ایریا بھی گڑی چھپاندہ پکڑے جلدے اور گلف نیوز بھی اس کی خبر آندی ہے تو وہ لکھتے ہیں پاکستانی ورکر. ٹھیک ہے نا جی, مطلب وہ اس کی پورے پاکستان دی بےزتی ہوندی ہے. تو اس واسطے دو چیزیں دی واقعی بڑی ضرورت ہے. میں خود بھی ناظرین اور اس K2 پلیٹ فارم پہ بڑی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ اگر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان آنا ہی لوگوں بھیجنا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ چلو بے روزگاری اور انہیں اگر باہر جڑ دیں تو ٹھیک ہے سپورٹ کر دیے پاکستان گورنمنٹ کے باہر جڑیں, لیکن ایک بڑی جڑی چیز ضروری ہے اسے سمجھتے ہیں کہ اس لوگوں کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ انہوں دی ٹریننگز اتنی ہونی چاہیے کہ وہ باہر آؤں تو اپنے نا اپنے ملک کا جڑا نا ہے وہ روشن کر رکھنے بجائے اس کہ کل کوئی پرابلم ہوئے اور اس وجہ سے سارے بدنا ہوا. میں کال کر کے پھر کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسر بھائی کال واپس آ گئی, مل گئی کال تسیں دی. کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی کیا حال ہے, خیریت؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے یاسر بھائی. ماشاءاللہ جی. صدیق لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ بڑے سونے لگے ہو جی. اللہ پاک نظر بد تو بچاؤں تو سب کو. آمین آمین. سارے دی گل کر رہے ہیں یاسر بھائی. جی سارے دی صرف صدیق میں نے کالا سوٹ لایا تے تاں تو صافی نہیں کالا سوٹ ماشاءاللہ تو سبھی سونے لگے ہو جی. اللہ پاک نظر بد تو بچاؤ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی یاسر بھائی. بڑا دیکھ رہے تھے پروگرام لائی, میں چلو کال کرنی ہے تو نال تھوڑی گپ شپ لانی ہے. جی اور بڑا اچھا لگ رہا ہے تو لالا اور خیار بھائی تو سارے گئے تھی پروگرام میں. جی اللہ پاک خوش رکھے سارے کو ماشاءاللہ. اور بڑی اچھی انفارمیشن خیار بھائی کی طرف بھی ملی آج. جی لیکن یہی ہے کہ میں یہ آخر میری طرف بھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اصل ناظرین ہیں انہوں کو انفارمیشن ملتی, کیونکہ اصل لوگ جڑے ہیں انہوں کا پاکستان میں انہوں کو جڑے آگے پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں کو کہ کیا کرنا ہے کس طرح کیا ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر اصل کی طرفوں کوئی انہوں کو بہتر گائیڈ لائنس مل سکیں. ٹھیک, یہ بہت اچھی گل ہے. ٹھیک ہے یاسر بھائی, کوئی اسپیسیفک سوال ہے نہیں اب بس ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ یاسر بھائی, کال کرنے سے بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. جی ناظرین ٹائم ہے بریک کا بریک اینڈ کے میں کنٹینیو کر سکتا اپنے گیسٹ نال انشاءاللہ نال جڑے رہو. السلام علیکم.
जी नाज़रीन वेलकम बैक दोबारा खुश आमदेद प्रोग्राम में जुलना तो पहले एक सवाल मेरे को सा लेकिन पहले एक सदीक भाई को थोड़ी डिस्कशन सदीक भाई चूँकि तुसा हज़ारेवाल कम्युनिटी से बड़ी खिदमात हैं तुसा दी तंजीम दियाँ पुराने लोग जितने भी हैं माशाल्लाह उसमें बड़े लोगों को सेट भी किया है बड़ी एफर्ट्स भी कर रहे हैं हालां तक कर रहे हैं एक सिंपल सवाल जो जहन में चाहते हैं कि कोई भी अगर अस हज़ारेवाल UAE भी चाहते नवा उस हस्ते तुसे में या अस जितने भी सीनियर्स हैं या असी तंजीमें बनी दी किस तरह उस हस्ते मददगार साबित हो थी एक्चुअली पहले तो गल है कि जी जो हज़ारेवाल पहले इथांदा है नवा वो किसी न किसी वसादत ना लांदे अपने रिलेटिव को लांदे या डायरेक्ट कंपनी ने एम्प्लॉय होंगे उसको लांदे अगर उससे कोई मुश्किलात या कोई प्रॉब्लम्स होंगे फिर वो असन डिस्कस कर दें असन रजू कर दें असन इस पूरे UAE दे विच सारे सीटें विच असन अपने रजिस्ट्रेशन हुई असन अपने नुमाइंदे ने थे सारे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी सारे हैं तो फिर वो जिस इलाके तो बंदा होंगे वो अपने उस बंदे अप्रोच करते हैं फिर वो मरकज़ी कमेटी को दसते फिर असी उससे इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम्स या कोई चीज़ होती है फिर असी उसको सॉल्व करने की तरफ कोशिश करते हैं जी ज़बरदस्त एक कॉल है कॉल करके मैं कंटिन्यू करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं जी मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ बालाकोट से जी नवीद भाई बालाकोट से कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक जी नवीद भाई क्या कहना चाहिए प्रोग्राम कर रहे हैं आपका प्रोग्राम हम बड़ी खुशी से देखते हैं बल्कि रोए रहता है आपके प्रोग्राम का हमें बहुत बहुत शुक्रिया जी नवीद भाई तो सर मेरी एक सजेशन है आपके प्रोग्राम के हवाले से जी सर काइंडली थोड़ा सा स्टेटमेंट आप अपने प्रोग्राम में एक सियासी देखें कि जिसमें मतलब अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया की शक्ल में तो आप हमारे इलाके को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें जिसमें हमारे लोगों के लिए जो जगहों पर जी जो बात होते हैं हम लोगों की ठीक तो सर काइंडली अगर आप ये अपने प्रोग्राम में एक छोटा सा सेगमेंट रखें हमारे इलाके के लिए जी जी तो आप हमारे एसेट्स हैं अल्लाह के तो आपके थ्रू हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली एक सेगमेंट हमारे लिए आप इसको ठीक है प्रोग्राम में रखें ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मैं कंटिन्यू करता हूँ आपकी बात को हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया जी खयार भाई बिल्कुल होना चाहिए कि असां चूँकि हज़ारे दे असां जितनी भी ट्रैवल एंड टूरिज़म है सियाहती मकामात हैं बड़ी अशद ज़रूरत है कि असां गवर्नमेंट को उस तरफ तवज्जो करना दी असां लोगों उस तरफ तवज्जो करना दी होना चाहिए इसका और असां सैगमेंट इंशाल्लाह असीं कंटिन्यू भी कर लेकिन ये है कि इत्थों जो असीं बह के दस सकते हैं उसकी बनस्बत अगर उत्थां दियां चीज़ां सारियां सैटिंग में आनियां तो मेरे हाल में वो वाकई ज़रूरत है उस चीज़ की ना जी अच्छा एक दूसरा अखियार भाई तुम मैं सवाल चुनकर थोड़ा जो डिस्कशन करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ना असां लोग जुड़े आने हज़ारे तो या पूरे पाकिस्तान तो पाकिस्तान भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं किस तरह वेल किस तरह कर रखते हैं पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज़ को बजाय UAE भी चाहना दे या प्रदेशा में चाहना दे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर इलाके दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो उस इलाके दी कुछ स्ट्रेंथ है जी जिस तरह अस्ते इलाके दे विच टूरिज्म है अस्ते इलाके दे विच ਜਿਹੜਾ वो जेम स्टोन है अस्ते इलाके दे विच ਜਿਹੜਾ लकड़ है जी ठीक है ना जी फर्नीचर वुड जिसको से आखते हैं सही है और इसी तरह अस्ते इलाके दे बहुत सारी हर्ब्स हैं जड़ी बूटियां जिन्हों को से आखते हैं इसके उत्ते अगर तुसी थोड़ा जिहा तजिया करो ना अस्ते जितनी भी लोग चूँकि एक कल्चर बन गए ब्रांड रहन दा जी जिसते मैं ज़ाती तौर पर बहुत सख्त खिलाफ हाँ एक्चुअली ठीक सही है क्योंकि अगर तुसी अपने इलाके दे विच रह के किसी भी बिजनेस दे विच तुसी उसको इन्वेस्ट करो और अपना टाइम दियो तो असे अपनी बहुत सारी मिसालां दे सकते हैं कि उत्थे जड़े उस दे विच कामयाबी है सब तो पहली चीज़ टूरिज्म है टूरिज्म इस वक्त टर्की जड़ा है वो $40 बिलियन जो है वो टूरिज्म ने कमा रहे ठीक है ना जी और पाकिस्तान $300 मिलियन भी नहीं कमा रहे सही है और पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है वो स्विट्जरलैंड तो 4 गुना ज़्यादा बड़े और स्विट्जरलैंड तो ज़्यादा खूबसूरत है ठीक है ना जी लेकिन असें देखे कि उत्थे किसी किस्म की हुण थोड़ा जिहा ट्रेंड इमरान खान की वजह नाल एक सेटल होया डिवेलप हो रही है लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म प्लानिंग हाले भी नहीं है ठीक है ना जी मतलब मैं नेपाल गया नेपाल दे विच उन्होंने पूरे टूरिज्म एरिया का मुझे हैलीकॉप्टर दे विच विजिट कराया और तुसी देखो नारायण कागान ये पूरे एरिया दे विच तुसां किसी जी भी कांसेप्ट हैलीकॉप्टर सर्विस है ही नहीं ठीक है ना जी हालांकि नेपाल बहुत ही पूर कंट्री है मतलब एज कंपेयर टू पाकिस्तान मतलब लोग अपने टूरिज्म पर तवज्जो की थी अगर UAE बीच भी देखा तो UAE बीच बड़ी कोशिश हो रही है टूरिज्म को और वाकई लोग ज़्यादा जितने भी थे टूरिस्ट आने और आने की सारी चीज़ें इंजॉय भी होंगी हैं और डेफिनेटली रिटर्न भी तुसां को तुसां दी सारी जितनी भी मतलब हैं वो चीज़ें मिलदियां भी हैं असां दी बाकी अशद ज़रूरत है इस चीज़ का लेकिन असां दे लोग UAE बीच आना चाहते हैं या परदेसा में जुड़ना चाहते हैं असां दे
علاقے کے لوگ ٹورزم نال جو ریلیٹڈ ہیں جو تھے رہنے مگر کسی طرح تانا دی ضرورت بھی نہیں اگر اس چیز بالکل نہیں ہے. تسی یقین منو کہ اسے تلے جڑی کیفیٹیریا بنے تے دیکھتے ہیں نا اتنا کوئی کیفیٹیریا بندہ بڑھاوے ٹورزم ایریا میں اس تے پورے سالہ دی انکم اتنی ہوندی ہے جتنی اتنے ایک بلیو کالر جاب دے وچ ہے بالکل پردیس کٹ کے. ٹھیک ہے نا جی. اس واسطے لوکاں دی ذہن دے وچ یہ چیز بھی بانی ہے. میں تساں کو ایک ایگزامپل دینا 1945 وچ جدوں امریکہ سن بمبنگ کیتی جاپان دے اوتے اور جاپان دے وچ اس وقت بھوک اور افلاس نال لوگ خودکشیاں کر رہے سن. ٹھیک ہے. ان دے وزیر اعظم سن آ کے ریڈیو تے خطاب کیتا کہ بھائی جس کو جڑی انڈسٹری ملتی ہے اس دے وچ رہ کے کام کرے اور تسی خودکشیاں نہیں کرو. جس کو سائیکل ملتی ہے سائیکل دی انڈسٹری میں چلا جلے, جس کو ٹائر ملتے ٹائر, جو بولٹ ملتے بولٹ. 1945 دے وچ اس وزیر اعظم کو فالو کر کے انہوں نے انڈسٹریلائزیشن دی طرف گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے. اور 1964 میں انہوں نے جڑا تجارتی مراسمہ سے امریکہ نال امریکہ دا خسارہ سا جاپان نال تجارت. ٹھیک ہے. امریکہ انہوں کو زیادہ چیزیں خرید رہا سا اور کٹ چیزیں انہوں کو سیل کر رہا سا. صحیح ہے. اور استے تو سے دیکھو ہسٹری چاہ کے کہ استی انڈسٹری کو نیشنلائز کر کے دا ساری. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے تمام انڈسٹریلسٹ اس وقت نس کے. اس کو بعد 2008-9 دے وچ پاور کرائسس کریٹ کیتے گیا. وہ پاور کرائسس دی وجہ سے تمام انڈسٹریلسٹ اتوں نس گیا. تو جس ملک دے وچ انڈسٹری کو ڈسکریج کیتے جل سی. ٹھیک ہے نا جی. پاور کرائسس کریٹ کیتے جل سی تو اتنے مطلب تستی ٹیکسٹائل جڑی ہے تستی ایکسپورٹ تو 60% آسی انہوں 20% بھی نہیں. بالکل اسی طرح ہے کہ مطلب اس واسطے بہت جامع پر اسے مطلب صرف ہزارہ ڈویژن دی گل کراں فرنیچر ووڈ فرنیچر جیم سٹون. ٹھیک ہے. اور ٹورزم جی یہ استے پورے ایریا دا نقشہ بدل سکتی ہے. مین انڈسٹریز ہیں نا سن اگر نقشہ بدل سکتی ہے. نو بڈی نیڈ ٹو کم ٹو یو اے بلیو کرو. صرف فقدان اس چیز ہے کہ اساں دے لوکاں پہلے تو خود اساں وچ اویئرنیس نہیں اور پھر اساں گورنمنٹ دی بھی اس طرف اتنی توجہ نہیں کہ اساں کو مطلب گائیڈ لائنس ملے کن لوکاں پراپر فیسلٹیز ملے کن. چونکہ آبادی تو بہت زیادہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ جڑی بھی آندی ہے میں انہاں نال یہ گفتگو ہو رہی ہے اسی مڑی کہ تسلسل نہیں ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آندی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ دی پالیسیز کو تسلسل نال کہن کے نہیں چلتی. نیشنل پلاننگ کمیشن دا کم ہی ہوندے. نیشنل پلاننگ کمیشن وہ قومی ادارہ ہے. وہ کوئی بھی گورنمنٹ آوے اس کو افیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کی پلاننگ اپنی طور تے چلنی چاہیے. یو اے کے تسے دیکھ کے نا یو اے بھی کہ صحرا ہے اور سمندر دا سائڈ ہے بیچ سائڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی تمام چیزیں مین میڈ ہیں. ایگزیکٹلی اصل کو ساری چیزیں اللہ میڈ ہیں. چیز صرف لیڈرشپ کی آندی ہے. کوشش یہ ہوئے کہ لیڈرشپ ایک ٹریک دے واسطے عوام کو ٹریک ملنا چاہیے. تو اس ٹریک تھا واقعی لوگ ٹرسن اور اس چیز کا واقعی بینیفٹ جو ہیں وہ ملتے رسن. اج دی ڈسکشن دسن ایک خاص میں سیگمنٹ اس پہ چیٹ کرنا چاہتا ہوں یوم قائد بابا قوم اساں دے قائد اعظم محمد علی جناح دا. میں چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی ڈسکشن اس سے بھی کنٹینیو کریں. صدیق بھائی استے اسلاف ہیں چونکہ باوجات کو کوئی بھی جڑی قوم ہے وہ بولیے تو تباہ برباد رہے. بالکل کس طرح سے کنٹینیو کر دے یوم قائد دے والے نا جی. یوم قائد دیکھو جی اسی ایک بہت خوش قسمت قوم ہے پاکستانی اسپیشلی کہ اللہ پاک سن اساں کو ایک آزاد ملک عطا کیتا اور اسی ٹوٹلی سٹرگل جڑی ہے نا قائد اعظم محمد علی جناح دے جی وجہ تو ملی جی. اور اساں دے بیڈ لک ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جڑے ہیں جو 1 سال بعد فوت ہو چکے ہیں. انہوں دا ویژن اس ٹائم تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکیا. آخر سارے ہیں لیکن پورا آخر سارے لیکن پورا نہیں ہو سکیا. اگر جی انہوں دا ویژن امپلیمنٹ ہو جلدا تو اس ٹائم اسی ماشاءاللہ 77 سال تک ہو گئے جی. تو اس کو ٹاپ 10 وچ اسی ہوندے ہونا چاہیے جی. تو میں اپنے قوم کو اپنے لوگوں کو یہ میسج دے ساں کہ بھائی تسی ہون بھی مطلب وقت گئے نہیں ماشاءاللہ اساں کول اسٹرینتھ ہے. اساں دی فوج اس وقت دنیا دی 5ویں نمبر تے اور اساں دے لوگ بہادر لوگ ہیں. تو بس انہوں کو ایک راستہ ملنا چاہیے ایک لیڈرشپ ملنی چاہیے کہ جڑا اس ملک کو مطلب اگر کہن کے چلے. تو الحمدللہ مطلب ہون بھی کچھ گئے تو نہیں تو اسی مطلب قائد اعظم محمد علی جناح دا نام اسی اس کو زندہ کر سکتے ہیں انہیں بھی. تو اساں کو فخر ہے انہوں تے اور وہ اساں دے لیڈر ہر پاکستانی جتھے اس ٹائم اسی کھلی فضا وچ رسا کہندے ہیں اور خوش قسمت ہیں اسی کہ ایک آزادی نال مطلب اسی ہر کام اسی کردے ہیں. اسی کسی چیز کی ضرورت جی. ٹھیک ہے. اخیار بھائی اسی سبجیکٹ کو تو سے کنٹینیو کرو. ایک میسج بھی دے چھوڑو عوام کو کنٹینیو. آزادی جڑی ہے وہ ایک بہت بڑی ایک اللہ پاک دی نعمت ہے جس واسطے اسلاف سن جڑے اپنے خون نال قربانی دیتی ہے اور اپنے وقت نال قربانی دیتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح استے مطلب ایک عظیم لیڈر مسلم امت ہے جی جی. اور اللہ رب العزت سن انہوں کو بہت بڑا کم کہدا
اگر اسے ہسٹری دے وچ مطلب اس دی ان ڈیپتھ جل کے اسے اسٹڈی کراں تے انہاں سن جتنے چیلنجز نال مقابلہ کیتا، ایک طرف برٹش سامراج، ایک طرف ہندوؤں دی جڑی ہے پوری ہندوستان دی لابی، پھر ایک طرف مسلمانوں دی سکیٹرڈ آبادی، مطلب کچھ ایک ہی جگہ پہ، کوئی دوئی جگہ پہ، کوئی تری جگہ دے اس دے وچ پھر اپنی گلہ دے تے سٹینڈ کرنا، دو قومی نظریے دے ہوتے اور بہت ہی ودن مسلم لیگ اس وقت بہت زیادہ اختلافات آسے، ٹھیک ہے نا جی، اس دے ہوتے کھل کے اور اگل منالنی، کیونکہ کوئی بھی فیور وچ نہیں آسا عوام واسطے ایسا مختصر وقت ہے کہ کوئی بھی قوم دنیا میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنیسز دے نہیں پتہ ہوئے. اپنے ملک نال محبت کرو، سب تو پہلی چیز ہے. اپنے ملک دے وچ ہی رہ کے جینا سیکھو اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، ملک نال پیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین پروگرام دا ٹائم چونکہ ختم ہو رہے اور اج دے پروگرام وچ اس دی کوشش یہ سی کہ جتنے بھی پرابلمز ریلیٹڈ اوورسیز ریلیٹڈ پرابلمز ہیں انہوں ڈسکس کیتے جو ہائی لائٹ کیتے جلدے، اور ہر پروگرام وچ اسیں دی کوشش تاری ہوندی ہے کہ اسے زیادہ تر ٹائم اس چیز کو دیواں کہ اسے لوگاں استے مشعل راہ ہون. صرف مہمان بلانا اور آن کے اتھے بیٹھ کے ڈسکشن کرنا ہی مسئلے دا حل نہیں ہوندا. اسیں دی کوشش ہوندی ہے کہ اساں دے مہمان یا اساں کو اگر جڑی گل نکلدی ہے تو گل اس پہلو وچ ہوئے کہ وہ اثر کرے اور اثر بھی اس طرح کرے کہ اگلے لوگاں استے وہ مشعل راہ ہوئے. ٹائم ختم ہو رہے، اگلے ہفتے جمعے تک اجازت ہو. یاسر صدیق کو پھر تساں نال انشاءاللہ نویں مہماناں نال تسی خدمت حاضر ہوساں. اللہ حافظ، السلام علیکم.